وقال عز وجل آمرا إلى نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عید کی نماز کے ادائیگی کے سلسلے میں عیدگاہ میں جمع ہیں۔ ان مبارک ایام میں یہ پورا عشرہ بلکہ شوال سے یہ جتنے مہینے ہیں اس میں ایک خاص سبق اور ایک شاندار ماضی کی طرف امت مسلمہ اور انسانیت کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور انسانیت کے جو ہیرو ہیں، انسانوں کے لیے جو نمونہ ہیں، جن کے نقش قدم پر انسانوں کو چلنا چاہیے اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور ان کی بڑی مبارک پاکیزہ زندگی وہ انسانوں ہی میں ایک بڑا عمدہ اعلیٰ طبقہ انبیاء علیہم السلام کا، نبیوں کا سلسلہ، یہ بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام۔ سبحان اللہ، افسوس ہے کہ ہمیں نبیوں کی زندگی، ان کے مقام اور ان کے احوال، اس سے مناسبت بہت کم رہی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسانیت بھٹک رہی ہے، اور کن کن کو اپنا ہیرو اور اپنے لیے نمونہ اور ان کے نقش قدم پر چلنا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانوں میں جو سب سے برگزیدہ طبقہ، بڑا عمدہ طبقہ، اور ان کی بڑی خوبیاں، وہ بڑی پاکیزہ زندگی، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی خوشی، ان کی غمی، اور ان کے عبادات کا انداز، اور ان کا انسانیت کے لیے خدمتوں کی ترتیبیں، اور انسانیت کے لیے تڑپنا، اور ایک ایسی عجیب پاکیزہ رخ۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جب مدینہ یونیورسٹی کا قیام ہوا تو ان سے سعودی حکومت نے یہ عرض کیا کہ یہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے مختلف گوشوں سے لوگ آئے اور یہاں دین کے مزاج کو سیکھ سکے۔ اور یہ حضرت مولانا ہی کی تحریک پر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ان کو متوجہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کی ابتدا کی حکومت نے، لیکن ساتھ ہی یہ عرض کیا کہ اس کو آپ سنبھالیں، ہندوستان کو چھوڑیں، ندوہ کو چھوڑیں اور یہاں مستقل آئیں، اور اس کے آپ کی تحریک پر یہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو آپ اس کو لے کر چلیں گے تو یہ اچھی شکل بنے گی۔ لیکن ہمارے یہ اکابر بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ حکومتوں کو راستہ تو دیتے ہیں
اور راستہ بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے کہ ان کے رحم و کرم پر رہے، چونکہ ذہن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، افکار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ پورے طریقے سے ابھی تک آزاد بھی نہیں ہوئے، کھاتے کافروں سے ہیں، اور کوئی اپنی دفاع میں محتاج تو کوئی اپنے اعانت میں محتاج۔ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ حضرت محمد علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ پورا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو اپنی پوری حیات میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم داعی ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد علیہ السلام کے صحیح امتی بن جائیں، اللہ کے صحیح بندے بن جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں استاد بننا یا یہاں کا چانسلر بنوں، اس کے بجائے میں پیغام دینے آؤں گا۔ یہ لمبی تمہید میں نے اس لیے رکھی کہ پیغام دینے کے لیے ان کو بلایا گیا۔ اس طرح کاش ہماری عربی کے ساتھ مناسبت ہوتی تو وہ خطبے اس قابل ہیں کہ ہمارے ایک ایک مسجد میں پڑھے جاتے، اور ہمارے ایک ایک اسکول میں ہوتے، اور ہمارے ایک ایک نوجوان کے پاس ہوتے، اور اس کو سمجھتے اور سمجھ کر اس کو اپناتے، اور پھر اپنی زندگی کی ترتیب ان بیانات کی روشنی میں قائم کرتے۔ ان خطبوں کا نام ہے النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن۔ نبوت اور انبیاء قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نبوت کا کیا مقام پیش کرتا ہے، اور نبی اس کا کیا مقام ہے، اور ان کی خلوت جلوت کیسی، اور ان کے اعمال کیسے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے عربی میں حضرت نے 7 خطبے دیے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ تمنا ہوگی کاش کہ یہ اردو میں بھی ہوتے اور ہم اس سے استفادہ کرتے، چونکہ ہمیں تو عربی سے اتنی مناسبت نہیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ الحمدللہ وہ خطبے جیسے عربی میں ہیں، اسی طرح وہ خطبے اللہ کے فضل سے اردو میں بھی چھپ گئے ہیں، اردو میں بھی چھپ گئے۔ لکھنوی زبان بڑی پیاری، بڑی صاف اردو، اس میں بھی وہ چھپ گئے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس شہر میں چھپ گئے ہیں۔ اور ان اردو خطبات کا مجموعہ ہے منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین۔ منصب نبوت کیا ہے، اور اس عالی مقام کے جو حامل لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام، وہ کیسے ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے پہ حضرت نے اس کو رکھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام ہمارے اس کے لیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور پھر نبیوں کے واقعات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اچھی طرح اجاگر کیا جائے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کریم کی 25 سورتوں میں 63 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کارناموں کو، آپ کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے کریم رب کی کتنی بڑی منشا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ 63 دفعہ آپ کو پورا نماز اس کی پوری ہے وہ قرآن میں نہیں ملے گی، آپ کو زکوٰۃ کی پوری ترتیب قرآن میں نہیں ملے گی۔ غور فرمائیں کیا وجہ ہے، کیوں اتنا اعادہ، کیوں اس کی تکرار، اتنی جزیات، باپ سے کیا کہا، قوم سے کیا کہا، بادشاہ سے کیسی ٹکر لی، کیا بات کی، اور جب ایمان کا اور ان کے علاقے کا مقابلہ آیا تو علاقے کو کیسے چھوڑا اس مرد مومن نے، وہ ہے ان کی اہلیہ ہے، اس کا وفادار بانجا یا بھتیجا،
حضرت لوط علیہ السلام ہیں، کیسے عراق کی قربانی دے رہے ہیں اور عراق کی سرزمین سے شام جا رہے ہیں، تو شام میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک خطر پسندی کی زندگی، اور اس میں ایک مقام رکھ رہے ہیں اور فارغ نہیں ہے، اور پھر وہاں سے مصر کا سفر کر رہے ہیں، اور مصر میں جو بادشاہ ہے وہ بھی ان کے خاندانی کسی درجے میں تعلق ہے، سامی النسل ہے، وہاں جا رہے ہیں اور خود ان کی جان کو خطرہ، عزت کو خطرہ، اور بڑا جبار بادشاہ، اور وہاں ان کا پہنچ جانا، اور وہاں پر اللہ پاک کے ذات علی کی قدرت کا ظاہر ہو جانا، اور اس بادشاہ کے دماغ کا ٹھیک ہو جانا، اور اس کا اپنی بیٹی کو پیش کر لینا، اور پھر اس بیٹی کو لے کے آ جانا، اور پھر جب حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ میں کوئی مسئلہ ہوا اور ادھر امر الہی ہوا، اور حضرت حاجرہ کو لے کے مکہ مکرمہ کی سرزمین تک پہنچنا، اور وہاں پہنچ کر بالکل ظاہری کوئی اسباب نہیں، اور یہ مرد مومن جن کی اللہ کے خزانوں پہ نگاہ ہے، اللہ کی قوت پہ نگاہ ہے، کیسے احوال بنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا اللہ پاک نے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ شہر تو آباد کر رہا ہوں، اور اپنی اہلیہ اور اپنا یہ اکلوتا بیٹا یہاں چھوڑ رہا ہوں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں امن ہو، اے اللہ امن کے اسباب مہیا فرما۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، لیکن امن شرک کے ہوتے ہوئے نہیں آتا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، چنانچہ وہ مرد مومن یہ بھی دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بت پرستی سے مجھے اور ہمارے ان اولاد کو اور جتنے بھی اس امت کے لوگ ہیں ان کو محفوظ فرما۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ بچوں کو یہاں بسا رہا ہوں اور خوراک کا کوئی انتظام نہیں، لیکن میں نے رزاق کو ناراض نہیں کیا، رزق کے خزانے اوپر ہیں، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی بھی چاہیے، اور یہ نماز برپا کریں اور یہ نمازی ہوں، اور اس وقت تو یہ تنہا ہیں، لیکن اے اللہ اس علاقے کی محبوبیت اور ان کی محبوبیت دلوں میں ایسا ڈال دے کہ لوگ کھنچے آئیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد اللہ کے فضل سے اسی سال یہ دعا ابراہیمی کے آثار ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، 1,60,000 کے قریب اس ملک کے لوگ بھی وہاں حاضر ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو لوگوں کے دل مائل فرما، اور پھر اس کے بعد جو باقی وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر اور قربانیوں کا سلسلہ، یہ سب کچھ اس ماضی کو تازہ کرنے کے لیے یہ ایام ہیں کہ آپ کی ملت ابراہیمی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ ملت ابراہیمی کی طرف آنے کی بات ہے، کیا ان کی جوانی تھی، کیا بڑھاپا تھا، کیا غلبہ تھا، کس طرح خطر پسندی تھی، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سب کا عنوان اگر کوئی مختصر لفظوں میں، یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ بعض دفعہ وہ بات جو گھنٹوں میں نہیں کی جا سکتی اس کو سمیٹ کرنا، اور ایسے منٹوں سیکنڈوں میں بھی نہ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا عنوان اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور کیا رخ اختیار کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دیتے دیتے
ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا، اور آج جتنے قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ مسنون دعا سکھائی گئی کہ جب قربانی کرو نا تو یہ دعا بھی پڑھو۔ یہ دعا ہے لیکن اس کے اندر ایک پیغام ہے، اور وہ کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ساری بنی ہوئی چیزوں سے میں نے اپنے رخ کو موڑا، ایک بنانے والے کی طرف میں متوجہ ہوا۔ اب مخلوق کوئی بھی رخ ہو، کسی طرح بھی ہو، اور اس کی کیا قوت ہو، اور کوئی تنظیم اور کوئی لیڈر کوئی بھی، میں یہ دیکھوں گا کہ فاطر السماوات والارض کی چاہت کے مطابق وہ کتنا ہے۔ میں اس سلسلے میں فیصلہ یہ کروں گا، حنیف حنیف، باطل کے سارے طریقوں سے رخ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر بنوں گا لیکن حنیف ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اس کے لیے حنیف حنیف وما انا من المشرکین۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نمازیں بھی، قربانیاں بھی، موت اور حیات ایک اللہ واحد کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ پکا سبق ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہم اس وقت جو ایک نازک شکل سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس سلسلے میں بھی ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس مجمع میں ایک زبردست قسم کی استعداد ہے، مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو اللہ کا بندہ بنانا اور حضرت محمد علیہ السلام کا امتی بنانا، اس سلسلے میں اپنے لیے اپنی تجویز بھی کرنا، کوشش بھی کرنا، صلاحیتیں بھی لگانا، دعائیں بھی کرنا، اس مجمع میں اس کی استعداد ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے۔ اگر آج کا ہمارا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ عید قربان کے ساتھ بڑی اچھی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں قبول فرمائے۔